میکسیکو کے قریب پورٹو ریکو آئی لینڈ امریکی ٹیریٹری ہے۔ اس کے ایگواڈیلا ایئرپورٹ کے علاقے میں ایک پائلٹ نے ایئر پیٹرولنگ کے ایک روٹین مشن کے دوران یہ آبجیکٹ دیکھا۔ پائلٹ نے اسے ٹریک کرنے کا فیصلہ کیا اور ایئر کرافٹ کا تھرمل کیمرہ آن کر دیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی رگبی بال کے جیسا کوئی میٹالک آبجیکٹ ہے جو ایئرپورٹ کے اوپر اڑ رہا ہے۔ پائلٹ نے اسے ٹریک کرنا شروع ہی کیا تھا کہ اس نے ایک انوکھا کرتب دکھایا اور کچھ سیکنڈز کے لیے سمندر کے اندر چلا گیا اور پھر سے نکل کر اگلے 4 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا۔ اس کے بعد ایسا کام کیا کہ پائلٹ اور کریو ممبرز کے ہوش اڑا دیے۔ یہ اڑتے ہوئے ہی 2 حصوں میں سپلٹ ہو گیا اور پھر چند سیکنڈز میں ہی ایسے غائب ہوا جیسے تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد نہ تو پیٹرولنگ کریوز کو کہیں نظر آیا نہ تھرمل کیمرے میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا چیز تھی، آئی کہاں سے تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں کے سامنے سے غائب کیسے ہو گئی۔ یہ ویڈیو ایک نیوی ایئر کرافٹ کے ہائی کوالٹی تھرمل کیمرے سے ریکارڈ کی گئی ہے۔ امریکی حکومت نے اس ویڈیو کے فورینزک ٹیسٹ کا فیصلہ کیا، جس میں پہلی چیز تو یہ دیکھنا تھی کہ ویڈیو کہیں ایڈٹ تو نہیں کی گئی۔ ویڈیو چونکہ نیوی ایئر کرافٹ سے ریکارڈ کی گئی تھی، اس میں اس مخصوص کلپ کے علاوہ بھی بے شمار ڈیٹا موجود تھا۔ ویڈیو پہ شو ہو رہے جی پی ایس کوآرڈینیٹس اور ٹائم کا جب ریڈار پہ شو ہونے والا ڈیٹا سے موازنہ کیا گیا تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ ایئر کرافٹ اس روز اور اس وقت پہ اس جگہ موجود تھا۔ تھرمل کیمرہ آبجیکٹس کے ٹمپریچر کے حساب سے بلیک اینڈ وائٹ میں ڈفرینشیٹ کرتا ہے۔ اس کے ذریعے چیزوں کو رات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کیمرے کی اس فیچر سے اس آبجیکٹ کا ٹمپریچر 104 ڈگری فارنہائٹ یعنی 40 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس سے یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ اس آبجیکٹ میں کسی قسم کا جیٹ انجن تو نہیں لگا تھا، کیونکہ جیٹ انجن کی ہیٹ تو 3000 ڈگری فارنہائٹ کے آس پاس ہوتی ہے۔ پھر ویڈیو کے اس فریم سے اندازہ لگایا گیا کہ یہ آبجیکٹ کتنا بڑا ہے۔ اس میں یہ ایک لائٹ پول کے پیچھے سے گزرتا ہے، لائٹ پول جس کا قطر 8 سے 10 انچ تک ہی ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ آبجیکٹ کا سائز 3-4 فٹ سے زیادہ نہیں ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ اتنا چھوٹا سا اڑتا ہوا آبجیکٹ کوئی بالون تو نہیں؟ جب اس دن کی ہوا کی سپیڈ دیکھی گئی تو وہ 30 کلومیٹر فی گھنٹہ تھی، جبکہ یہ آبجیکٹ ونڈ کی مخالف سمت میں اڑ رہا تھا، جو کسی غبارے کے لیے ناممکن ہے۔ پھر اس آبجیکٹ کا پانی میں ڈبکی لگا کر نکلنا، پھر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر اڑنا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا غائب ہو جانا، یہ سب کچھ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ چیز کوئی معمولی آبجیکٹ نہیں ہے۔ ساری تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ کوئی ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ یعنی یو ایف او ہے۔ تو کیا یو ایف اوز واقعی میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہاں میں ہے۔ یو ایف اوز واقعی میں ایگزسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ ماضی میں بھی ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن میں لوگوں نے یو ایف اوز کو اڑتے دیکھا ہے۔ یو ایف اوز کی ایگزسٹنس اس بات کی نشانی ہے کہ ہماری زمین سے باہر کہیں نہ کہیں کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو ٹیکنالوجی میں ہم انسانوں کی نسبت کہیں زیادہ ایڈوانسڈ ہے۔ جیسا کہ امریکی نیوی کی پائلٹس نے ایک ٹی وی چینل کو دیے انٹرویو میں صاف صاف بتایا تھا کہ دوران پرواز انہیں اکثر ایسے یو ایف اوز دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں جن کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے جس کا فائٹر جیٹ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک پائلٹ کے مطابق یہ آبجیکٹس 20,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتے ہیں، جبکہ انسان کا بنایا گیا اب تک کا سب سے تیز اڑنے والا جہاز X-15 ہے، جو زیادہ سے زیادہ 7,300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ زیر بحث یو ایف اوز کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اس کا ٹمپریچر محض 104 ڈگری فارنہائٹ تھا۔ انسان آج تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی ایجاد نہیں کر پایا جو بغیر ہیٹ کے بھی اڑ سکتی ہو، جبکہ اس یو ایف او کا ٹمپریچر تو محض روم ٹمپریچر جتنا ہے، جو یقیناً حیران کن ہے، کیونکہ اس سے تو الیکٹرک ڈرونز بھی زیادہ ہیٹ پیدا کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ جیسے ہم انسان پروب روورز کو لاکھوں کلومیٹر دور ڈیپ اسپیس میں یا دوسرے سیاروں پر ریسرچ کے لیے پروب مشنز پر بھیجتے ہیں، بالکل ویسے ہی ایلینز بھی زمین پر ریسرچ کے لیے خود آتے ہیں یا اپنی ان مشینوں کے ذریعے پروب مشن بھیجتے ہیں۔ اگر اس یو ایف او کے ٹمپریچر کے معاملے کو نظر انداز بھی کیا جائے تو اس کا دیکھتے ہی دیکھتے 2 حصوں میں سپلٹ ہو جانا اور پھر اچانک سے انسانی آنکھوں کے سامنے تھرمل کیمرے سے بھی غائب ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ یہ ضرور کوئی ایکسٹرا ٹیریسٹریل آبجیکٹ ہے۔ یاد رہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ کسی یو ایف او کو سپلٹ ہوتے دیکھا گیا ہو۔ ایسے واقعات پہلے بھی کئی بار دیکھے جا چکے ہیں، جیسے 4 جولائی 2015 کو امریکی یوم آزادی کے موقع پر ایک شخص اپنی فیملی کے ساتھ گھر کے صحن میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ چونکہ یوم آزادی کے موقع پر آتش بازی ایک کامن ٹرینڈ ہے، تو اس کی نظریں بھی آتش بازی دیکھنے بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اچانک اسے ایک چمکتی ہوئی چیز آسمان میں آہستہ آہستہ اڑتی نظر آئی۔
जो 6 मिनट तक उड़ने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और एक हिस्सा जो नीचे की तरफ आने लगा था वो भी रास्ते में ही मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और फिर अचानक ही इस ऑब्जेक्ट के तीनों हिस्से ऐसे गायब हुए जैसे थे ही नहीं। वो शख्स ये वीडियो लेकर करीबी मिलिट्री बेस और वेदर डिपार्टमेंट भी गया, मगर किसी के पास भी इस ऑब्जेक्ट के बारे कोई मालूमात नहीं थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वीडियो की जांच की तो कंफर्म हो गया कि ये वीडियो असली है। अमूमी बहस मुबाहसों में लोग इस ऑब्जेक्ट को परिंदों, ड्रोन्स या जहाज वगैरह से भी जोड़ते रहे, मगर माहिरीन का मानना है कि ड्रोन्स तो इतनी हाइट पर फ्लाई ही नहीं कर सकते, जबकि हवाई जहाज की बॉडी में तो लाइट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लगाने की इजाज़त ही नहीं है। ये कोई मेटेओराइट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत देर तक आसमान में एक ही पोजीशन में नजर आता रहा है, जबकि मेटेओराइट्स तो 1 सेकंड में आंखों के सामने से गुजर जाते हैं। परिंदे वाली तो बात बिल्कुल ही बचगाना है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मज़कूरा चीज़ों में से नहीं है तो इसे यूएफओ ही मानना बिल्कुल भी गलत ना होगा। यूएफओज और एलियंस का मौजू हमेशा से ज़ेरे बहस रहा है, मगर हुकूमती सतह पर इसे सिर्फ साइंस फिक्शन की हद तक ही रखा जाता रहा है और अमरीकी हुकूमत तो इस मौजू को ऐसे ट्रीट करती रही है जैसे कोई सीक्रेसी हो। ताहम 2022 में अमरीकी हुकूमत ने पहली बार ऑफिशियली इकरार किया कि यूएफओज वाकई एग्जिस्ट करते हैं। पेंटागन की तरफ से रिलीज होने वाली ये दूसरी वीडियो भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लगे थर्मल कैमरे से ही रिकॉर्ड की गई थी। जिस पायलट ने इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया था उसका कहना था कि ये ऑब्जेक्ट फिजिक्स के बेसिक लॉज के भी खिलाफ ऑपरेट कर रहा है। राउंड शेप का ये ऑब्जेक्ट दूसरे के मुकाबले में काफी ऊंचाई पर था और 120 नॉट विंड स्पीड के मुखालिफ सफर कर रहा था। दौरान परवाज इसने कई बार अपनी पोजीशन भी तब्दील की, कभी वो एक तरफ टिल्ट हो जाता, कभी दूसरी तरफ। वीडियो फॉरेंसिक और तहकीक के बाद माहिरीन इस नतीजे पर पहुंचे कि इस ऑब्जेक्ट को जमीन पर पाई जाने वाली किसी भी चीज से नहीं जोड़ा जा सकता, लिहाजा इसे भी यूएफओ डिक्लेयर कर दिया था। जहां यूएफओज की बात आए वहां एलियंस का जिक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं। नासा ने अब तक कई ऐसे एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं जिन पर जिंदगी के आसार मिले हैं, ताहम ये जरूरी नहीं कि एलियंस की फीचर्स भी हूबहू हमारे जैसी हों या उन्हें भी जिंदा रहने के लिए हमारी तरह पानी और ऑक्सीजन की जरूरत हो। एक्सोप्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम से बाहर वाले सैयारों को कहा जाता है। एक थ्योरी ये भी है कि जैसे जमीन पर जिंदगी पानी और ऑक्सीजन से जुड़ी है, मुमकिन है एलियंस का जिस्म ऑक्सीजन के अलावा किसी दूसरी गैस के हिसाब से बना हो। पेड़ पौधे इस थ्योरी की बेहतरीन मिसाल हैं, जिन्हें जिंदा रहने के लिए पानी और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत होती है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इंसानों के लिए खतरनाक गैस है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी की मदद से कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पेड़ पौधों की ये क्लासिक एग्जांपल हमें यही बताती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ऐसे प्लानिट पर जो हमारे हिसाब से तो जिंदगी के लिए मौजू नहीं, मगर उसका अलग ही कोई इकोसिस्टम हो जिसमें किस्म किस्म की मखलूक आबाद हो। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आप इस मौजू पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।